بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی تلاوت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 148 تک شامل ہے، اور سورہ نساء مدنی صورت ہے۔ آج کی تلاوت 5ویں سپارے کے اختتام تک ہے۔ اس میں بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق اور اس کے بعد اہل کتاب اور پھر ساتھ ساتھ منافقین کو کچھ خطابات اور تجارتی معاملات کے لین دین اور جہاد کے بعض احکامات شامل کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے ابتداً ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور پھر تمہیں جوڑا جوڑا بنا کے دنیا میں اللہ رب العزت نے پھیلا دیا ہے، اور تجھ پر کچھ بنیادی طور پر ذمہ داریاں بھی آتی ہیں جو مختلف نوعیتوں کی ہوتی ہیں۔ اگر کسی یتیم کی تمہیں ذمہ داری سونپی جائے تو اس کے جو احکامات ہوتے ہیں تمہیں چاہیے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ عورتیں جن کو تم اپنے نکاح میں لے آتے ہو، مہر مقرر کر کے ان کو اپنے نکاح میں لے آتے ہو، تو ان کو مہر پورا کرنا یہ تمہارا حق ہے۔ اسی طرح ترکہ و وراثت کے کچھ احکامات اللہ رب العزت نے اس رکوع میں بھی بیان کیے، اور پھر یتیم کے مال کا بطور خاص اللہ نے ارشاد فرمایا ان کا خیال رکھنا، اور اللہ تمہیں ان کا خوف دلاتا ہے۔ سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں پورا رکوع ترکے کے مسائل کے بارے میں ہے۔ ویسے تو بنیادی طور پر ہر معاشرے میں بیٹے کو ترکے میں سے بنیادی حصہ دیا جاتا ہے، لیکن جو محروم کی جاتی ہیں وہ خواتین ہیں۔ تو اگر اس رکوع کے تمام آیات کو دیکھیں آپ، تو یہاں پہ بطور خاص عورتوں کے مختلف سٹیجز کو اللہ رب العزت نے سیکیور کیا ہے۔ اگر بیٹی ہے تو اس کے 2 حصوں کو اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ لڑکے کا ایک حصہ ہے، لڑکی کے 2 حصے ہیں، اور پھر اسی طرح بیوی کا حصے کو خاص کیا، ماں کے حصے کو خاص کیا، بہن کے بنیادی طور پر جو جو ان کا حصہ ہے وہ اس رکوع میں بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بدکاری اور زنا ایک بہت برا کام ہے، اس سے تمہیں بچنا چاہیے، اور پھر اس کے اوپر منطبق ہونے والے دیگر احکامات ہیں کہ اگر کوئی ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے ثابت کرنا ہے، پروف کرنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس طرح کی اس کے بعد معاملات میں توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ تو اللہ کریم کے ہاں ہے، لیکن بہرحال حقوق العباد میں توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک اس کا خود حق جو ہے انسان معاف نہ کرے۔ عورتوں کے مال کا وارث بننا ہے کہ عربوں میں پہلے عورت کو محروم کیا جاتا تھا، اللہ قرآن پاک میں بطور خاص عورتوں کو وارث بنایا۔ آج کے اس ماڈرن اور جدید دور میں جہاں پہ عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو قرآن نے بہت عرصہ پہلے عورتوں کے حقوق کی بات کیا۔ یہ بھی ایک ذہن نشین کرنی چاہیے ہمیں بات۔ اور پھر جو انسان عورت کو، اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو شادی کے وقت کچھ مال گفٹ کر دیتا ہے تو اللہ کریم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ زیب نہیں تمہیں دیتا کہ اپنی بیوی کو جس کے ساتھ تم نے اتنا وقت گزارا ہے، جب سپریشن ہو جاتی ہے تو اس سے تم وہ مال واپس لے لو، نہیں، اس کو تم ہبہ کر دو، معروف طریقے سے اس کو اپنے سے جدا کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے کچھ نکاح کے محرمات بیان فرمائے۔ نکاح کے محرمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت میں کن خواتین کے ساتھ تمہارا نکاح حرام ہے، ان کو محرمات نکاح کہا جاتا ہے۔ اور پھر جیسے ماں ہے، اسی طریقے سے خالہ ہے، اسی طریقے سے پھپھو ہے، اسی طریقے سے بہن ہے، اور اسی طریقے سے ماں کی طرف سے اوپر کے سارے رشتے ہیں، نانی ہے، اور اسی طریقے سے دادی ہے، اور اسی طریقے سے پھر نیچے کے رشتے ہیں، بیٹی ہے، پھر بیٹی کی بیٹی ہے۔ یہ اس طریقے سے محرمات نکاح ہیں۔ اچھا، اس کو بھی اگر غور کیا جائے تو اسلام نے بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کن کن جگہ پہ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے وہ بھی واضح ہے، کن جگہ پہ نہیں دی وہ بھی واضح ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے نکاح کی اجازت کیوں منع کیوں کیا ہے، اس میں بطور خاص بات ہے۔ جو کہ باقی معاشرے میں دیکھا جائے تو اس میں ان چیزوں کا تقدس ختم کیا جا رہا ہے، تو اسلام ان چیزوں کے تقدس کو سیکیور کرتا ہے۔
محفوظ کرتا ہے۔ آزاد عورت سے نکاح کرنے کے دیگر احکامات کو اللہ رب العزت نے اس رکوع میں بیان فرمایا اور بطور خاص ارشاد فرمایا یہ کسی کو زیب نہیں دیتا کہ جو کوئی اٹھے پاک دامن عورت کے اوپر جو ہے نا وہ توم لگا دے، طنز کر دے، اس کی زندگی پامال کر دے۔ آج کل کے اس معاشرے میں یہ بھی ایک بات ٹرینڈ چلتا ہے، چھوٹی سی بات کو سامنے رکھ کر عورت کے اوپر طنز کر دینا، اس کی زندگی کو پامال کر دینا، یہ بھی اسلام اس چیز کو بھی اجازت نہیں دیتا۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم بندوں کے لیے بہت سارے احکامات کی وضاحت کرتا ہے اور یہ وضاحت تمہیں غور سے سمجھنا بھی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ باہمی رضامندی سے اگر تم تجارت شروع کرتے ہو نا تو وہ باہمی رضامندی کی حد تک ہی رہے گی، اگر بڑھو گے ایک دوسرے کے حق جو ہے نا وہ چھینو گے تو یہ ظلم و تعدی ہوگا، اس سے تمہیں محفوظ رہنا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا مرد و عورت کے تجارت کے اپنے اپنے حصے ہوتے ہیں، اگر کوئی عورت کسی کاروبار میں شیئر کرنا چاہے تو اس کا حق ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس کے دیگر احکامات کا بھی اس رکوع میں ذکر فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا ہاں اور مردوں کو ایک وجہ سے کہ جسمانی برتری ہونے کی وجہ سے ان کو برتری ضرور حاصل ہے، چونکہ وہ قوام ہیں، مضبوط ہیں، اس حوالے سے ان کو جو ہے نا وہ فضیلت اور درجے میں وہ ان کو درجہ مقام زیادہ دیا جاتا ہے، ورنہ گھر چلانے میں دونوں کیفیات جو ہے نا وہ دونوں حیثیتیں مرد اور عورت کی برابر ہیں۔ نیک عورتوں کی بعض عادات اچھی بھی ہوتی ہیں جن کو تمہیں وہ عادتیں اچھی لگتی ہیں، اور ناچاکی کی صورت میں اگر مرد اور عورت کے درمیان ناچاکی ہو جاتی ہے تو ایک جو ہے نا وہ ثالث مقرر کر لینا چاہیے، اور دونوں کے بڑوں کو بیٹھ کر جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے کہ صلح ہو جائے، اور اگر صلح نہیں ہوتی تو کوئی ایسی کیفیت نہیں بنانی چاہیے کہ اس کا جو اطلاق ہے وہ طلاق تک پہنچ جائے، نہیں، کوشش بہرحال کرنی چاہیے کہ جو ہے نا وہ صلح صفائی کے ساتھ ہی معاملہ طے پا جائے، اور حسن سلوک کی زیادہ اقدار ہیں عورتیں تمہارے لیے، یوم آخرت کو تمہارے کیا ہوا حسن سلوک اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے نا وہ اچھا سمجھا جائے گا، اور اللہ کریم تمہارے درمیان بہترین فیصلہ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ کریم کے ڈر سے ہمیشہ اللہ کریم کی ذات سے ہمیشہ تمہیں خوف کرنا چاہیے، کسی کے حق کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس رکوع میں بطور خاص جو خمر کو یعنی شراب نوشی کے احکامات میں سے دوسرا سٹیپ اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے کہ جب تم ناپاکی اور نشے کی حالت میں ہونا تو نماز کے قریب نہ جایا کرو، تو یہ اس لیے تھا تاکہ نشہ کرنا لوگوں کے درمیان، چونکہ عربوں میں پہلے رائج تھا تو لوگ کرتے تھے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا ہو جائے۔ پھر ساتھ ساتھ آگے جا کے اسی رکوع میں تیمم کی اجازت بھی فرمائی کہ اگر تمہیں پانی میسر نہ آئے یا کوئی بیمار ہو جائے تو تمہیں مٹی کے ذریعے جسم کو پاک کرنے کی اجازت ہے۔ اور پھر یہودیوں اور ایمان والوں کے درمیان فرق بھی واضح فرمایا، شرک کے بارے میں بتایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کی ذات ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ شامل کیا کرو۔ چونکہ یہودی اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے مغبود ہیں تو وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور کافر جو اللہ کریم کی ذات کا انکار کرتے ہیں کل قیامت کے دن ان کی کھال کو بھی جلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کوئی تھا تمہارا پالنے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، لیکن اس وقت ان کا کوئی ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے پائے گا۔ امانات کی ادائیگی کا حکم دیا تاکہ تم امین کہلا سکو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا اس رکوع مبارک میں۔ یہودی اور منافقین کی سازشوں کا ذکر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ کیا کرتے تھے، یہودی سازشیں کرتے تھے، منافقین سازشیں کرتے تھے، ان سازشوں کو بے نقاب بھی کیا اور ان کے مقام کو، مرتبہ کو، منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح بھی فرمایا، مقام رسول بھی ان کے سامنے واضح کیا کہ کتنا معتبر مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رسول کے پاس اگر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہو نا تو تم چاہتے ہو کہ میری توبہ قبول کی جائے تو رسول کے پاس آ جاؤ، اور اگر رسول سفارش کر دیں تو اس سے بڑی بات کون سی ہے؟ اللہ کریم تو پہلے ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہاں، اس کی صورت ایک یہ ہمیشہ رہے گی کہ تمہیں رسول کی اطاعت ہر جگہ پہ کرنا ہوگی۔ جہاد کے لیے اللہ رب العزت کا طرف جب حکم آ جاتا ہے تو یاد رکھ لو یہ قتال اور جہاد جو ہے نا یہ اللہ کریم کا حکم ہے، اس کے لیے نکلا کرو۔ یہ فتح اگر تمہیں جہاد میں میسر آ جاتی ہے تو یہ اللہ کا فضل سمجھو، دنیا تو ختم ہو جائے گی، اور اگر تم دنیا میں باقی رہنے کے لیے اپنے دل میں ہوس رکھتے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جدھر بھی تم جاؤ گے نا دنیا تمہیں چھوڑنی ہوگی، موت آ کے رہے گی، اور موت ہر جگہ پہ آ کے رہے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، بھلائی اللہ کریم کی طرف سے آتی ہے، نیکی جس کو ہم کہتے ہیں نا خیر، وہ اللہ کریم کی طرف سے آتی ہے، اور اگر تم شر سمجھتے ہو نا تو یہ تمہارے اپنے اعمال کے سبب ہے۔
اگر تم اچھا چاہتے ہو تو اپنے اعمال سے اچھا دوسروں کے لیے ظاہر کرو۔ قرآن کریم ہمیشہ تدبر سے سمجھنے کی چیز ہے، اس میں تدبر کیا کرو، غور و فکر کیا کرو، تاکہ تمہارے لیے قرآن بہترین جو ہے نا وہ راہ منتخب ہو سکے۔ منافقین کے کرتوتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہی فرمائی کہ یہ آپ کے بعد آپ کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں اور آپ کے خلاف اس طرح تدبیریں کرتے ہیں، ان کی آگاہی فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم مجلس میں آؤ نا تو بہتر یہ ہے کہ تم سلام کیا کرو۔ اور اس رکوع میں اللہ رب العزت نے سلام کے آداب بھی سکھائے، اور اگر سلام کوئی جواب دیتا ہے تو جواب کے میں تمہیں کیا کہنا ہے اس کے بارے میں بھی حقیقت واضح فرمائی۔ منافقین کے بارے میں مزید واقفیت فرمائی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا جو معاہدہ توڑنے والے ہیں نا، جب ایگریمنٹ ہو جاتا ہے نا کسی کے ساتھ جنگ و جدال میں، قتال کے درمیان، قتال کے کرنے نہ کرنے کے بارے میں، پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی خلاف تمہارے معاہدہ توڑتا ہے نا تو اس کو قتل کر دو، اس کی ایک ہی سزا ہے، کیونکہ ممکن ہے مبادہ وہ دوبارہ سے وعدہ کرو تم اس کے ساتھ تو پھر وہ وعدہ توڑ دے۔ اور ارشاد فرمایا مومن کا قتل کرنا یہ گناہ ہے، یاد رکھ لو یہ حرام ہے، نفس بغیر حق کے اگر کسی کو قتل کیا جائے تو یہ حرام ہے، اور اگر غلطی سے بھی قتل کر دو نا تو بھی یہ غلطی سے قتل کرنا بھی تمہارے لیے منع ہے، اور اس کے بدلے میں تمہیں فدیہ دینا ہوگا، اور جان بوجھ کر مومن کا قتل کرنا تو واقعی حرام ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ان کے اوپر ہوتا ہے۔ اور جو کمزور لوگ ہیں نا، جو ہجرت نہیں کر سکتے، اللہ کریم ان کے لیے بھی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اور جو ہجرت کرنے والے ہیں اللہ کریم ان کے لیے جنت میں مقامات پر رکھے گا، اور ان کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، بہت بڑی اللہ رب العزت ان کے لیے جو ہے وہ خیر اور بھلائی چاہتے ہیں، اور خیر اور بھلائی ان کے اوپر کرتے بھی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس رکوع میں، اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے نماز قصر کس طرح ادا کی جائے اس کی کیفیت واضح فرمائی، صلاۃ الخوف کے احکامات نازل فرمائے، اور پھر پورے رکوع میں نماز کے دیگر احکامات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جب نماز قائم کر لو نا تو بھی اللہ کا ذکر ادا کرتے رہا کرو۔ تو ایک چیز اس میں واضح ہوتی ہے، بعض اوقات انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے نماز ادا کر لی بس ختم، نہیں، ارشاد فرمایا نماز ادا کرنے کے بعد بھی تمہاری زبان پر، تمہارے جسم سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ بددیانتی کرنا گناہ ہے کسی کے ساتھ بھی، یہ جو منافقین ہیں نا یہ ذاتی طور پر دیانت دار نہیں ہوتے، تو یہ بددیانتی کرنا بھی گناہ ہے، چاہے تھوڑے مال میں ہو چاہے زیادہ مال میں ہو۔ اور ارشاد فرمایا خائن کبھی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ اس سے ناپسند فرماتے ہیں۔ الٹیمیٹلی جب اللہ اسے ناپسند فرماتے ہیں تو اللہ کریم اس کے اوپر جو ہے نا وہ کبھی بھی جو ہے نا اس کو خیر کا اور بھلائی کا اجر نہیں عطا فرماتے، بلکہ وہ اللہ کریم کی ناراضگی کا سبب ہی بنتا ہے۔ گناہ اور خطا اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اگر تم گناہ کرتے ہو، خطا کرتے ہو تو یہ تم نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے، اللہ رب العزت کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ کا فضل آپ کے ساتھ ہے۔ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو طائفہ ہے، جو گروپ ہے، وہ اللہ کریم کے فضل کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ کریم کا فضل ان کے ساتھ ہمیشہ ان کے شامل حال رہتا ہے۔ منافقین آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ہمیشہ آپ کی طرف سے صدقے کی کوشش ہونی چاہیے، لوگوں کے اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے، اور اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے تو یہ نیکی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ شیطان کی عبادت کفر ہے، اور کبھی بھی اللہ کریم اس کو نہیں بخشے گا جو کسی لحاظ سے بھی اللہ کریم کی ذات کے ساتھ شرک ٹھہرائے گا، اور اللہ کریم باقی تمام گناہوں کو شرک کے علاوہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو نہیں کر سکتا، اور شرک ایک ایسا ناقابل معافی گناہ ہے کہ انسان ساری زندگی بھی لگا رہے تو وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو ترک کر دینا چاہیے اور پکی توبہ کر کے ایمان لے آنا چاہیے، اور ایمان ایسی کسوٹی ہے جو اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے۔ اور پھر عورتوں کے دیگر حقوق جو ہے نا وہ بیان فرمائے، اور ارشاد فرمایا عورتیں تم سے آ کے فتویٰ مانگتی ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ رب العزت نے کتاب میں ارشاد فرما دیا ہے اس کی تم پر تلاوت کی ہے، تم اس کے اوپر عمل کیا کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو یتیم بچیاں تمہارے پاس آتی ہیں ان کی کفالت تمہارے اوپر ہے، تو ان سے بھی عہدہ برا ہونا، کسی لحاظ سے ان کے اوپر ظلم نہ کرنا، اور اگر وہ ایک مقام اور مرتبے تک پہنچ جائے، عمر کی اسٹیج تک پہنچ جائیں تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے نکاح کر دو، اور کبھی بھی ان کو ان کے یا ان لوگوں کے جن کے والدین میں سے کوئی ضعیف ہیں، جو کمزور ہیں، تو وہ ان میں بھی یتیم ہیں تو ان میں بھی تم نہ جو انصاف اور انصاف کے ساتھ قائم کرنا ان کو، اور ان کے مال میں کبھی بھی ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، ان کے احکامات کو بیان فرمایا۔
اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا اگر عورت قابل اصلاح نہ ہو تو پہلے پھر بھی صلح کی کوشش کرو. یعنی بعض اوقات یوں سمجھ لگتا ہے گھر کے معاملات میں کہ عورت سدھرنے کے قابل نہیں پہنچی، نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر بھی صلح کی کوشش ضرور کیا کرو، اور اگر صلح ممکن نہ ہو سکے، جدائی ہی ضروری ہو، تو بہترین اور معروف طریقے سے ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ. ظلم اور تعدی کے ساتھ نہ جدا ہو. انصاف قائم رکھنا، یعنی اپنی ذات کا معاملہ بھی ہونا تب بھی انصاف کو قائم رکھنا. نفس کی اتباع نہ کرنا، اللہ کی ذات کی اور اس کے رسول کی اتباع کرنا. نفس تمہیں ہمیشہ خائب اور خاسر کرے گا، اور عزت اللہ کے پاس ہی ہے. یہ گمان نہ کرو اپنی نفس میں، اپنی ذات میں کہ میں بہت عزت دار ہوں. اللہ کے معاملے میں اللہ کے احکامات پورے کرنے کے ساتھ ہی تمہیں عزت عطا ہو سکتی ہے. اور پھر ارشاد فرمایا منافقین ایک دھوکہ ہیں، دھوکہ خود بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے بھی ہیں. ان سے آگاہ رہنا، اور جب یہ دھوکے سے تم ان سے واقف ہو تو اللہ کریم کے حضور اپنی نماز قائم کرنا، سستی اور کاہلی کو ترک کر دینا، اللہ کریم کا ذکر ہی الاپتے رہنا، اور کبھی بھی اللہ کریم کی بارگاہ سے اپنے آپ کو دور نہ کرنا. منافقین تو ہمیشہ چاہتے یہ ہیں کہ تم اللہ کریم کی ذات سے دور ہو جاؤ، اور وہ ہمیشہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس صورت میں اگر وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کبھی بھی وہ جہنم سے بچ نہیں سکیں گے. دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے.